السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی وزارت خزانہ کی جانب سے رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی کے فاضل قومی بجٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دوسری سہ ماہی کے دوران قومی بجٹ قریب 78 ارب ریال سرپلس رہا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت خزانہ نے بجٹ کے حوالے سے شروع کی گئی نئی روایت کے تحت دوسری سہ ماہی کے اخراجات اور آمدنی سے متعلق اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی کے دوران مجموعی آمدنی 370 ارب ریال رہی۔ اس میں 250 ارب ریال کی تیل آمدنی شامل ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں اقامہ و لیبر قوانین کے خلاف سرحدی قوانین کی خلاف ورزی پر 6501 افراد کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ جن افراد کے خلاف کارروائی ہوئی ہے ان میں سعودی شہریوں کے علاوہ غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ اقامہ و لیبر قوانین کے علاوہ سرحدی قوانین کی خلاف ورزی پر جن افراد کو سزائیں ہوئی ہیں ان میں جیل، جرمانہ اور ملک سے بے دخلی کی سزا شامل ہیں۔ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات میں سے ایک الاعلیٰ کا صحرا قدرتی عجائبات اور 2 لاکھ سال سے زیادہ قدیم باقیات کا مسکن سمجھا جاتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق الاعلیٰ میں مچھلی کی طرز کا ایک پہاڑ اپنی لاکھوں سال قدیم شکل میں موجود ہے، جسے سعودی فوٹوگرافر خالد العنزی نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بل بوتے پر خوبصورت انداز میں اپنی دستاویز میں شامل کیا ہے۔ اس حیران کن چٹان کے بارے میں انکشاف کیا جاتا ہے کہ یہ 550 ملین سال قدیم ہے اور اس ہی شکل میں قائم ہے۔ خالد العنزی نے بتایا کہ وہ الاعلیٰ کے صحراؤں میں تاریخی اور آثار قدیمہ کے ساتھ ساتھ منفرد چٹانوں کی عجیب و غریب شکلوں کی تلاش اور ان کی عکاسی کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 35 سالہ سعودی فوٹوگرافر نے مزید بتایا کہ انہوں نے اپنے فوٹوگرافی کے شوق کی تکمیل کے لیے اسے کیریئر کے طور پر اپنا لیا ہے، جس کے لیے انہیں پولیس کے محکمے میں اعلیٰ عہدے کو خیر آباد کہنا پڑا۔ مسلم ورلڈ لیگ نے یمن کے فریقین کے درمیان اقوام متحدہ کے ثالثی میں ہوئی جنگ بندی میں مزید 2 ماہ کی توسیع کے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ کویت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک پریس ریلیز میں MWL کے سیکریٹری جنرل اور مسلم اسکالرز کی تنظیم کے چیئرمین شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ نے یمنی عوام کے مفاد کے لیے اس طرح کی اہم کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کو سراہا ہے۔ انہوں نے یمن میں ایک جامع حل تک پہنچنے کے لیے خصوصاً مارچ 2021 کے اقدام کے ذریعے خطے اور دنیا میں سلامتی و استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے مملکت کے اہم کردار کو اجاگر کیا۔ MWL کے سربراہ نے یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہنس گرینبرگ کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کو مستحکم کرنے کے لیے کی گئی کوششوں کو بھی سراہا۔ انسانوں میں سے بہتر وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ احسن برتاؤ کریں، اور متحدہ عرب امارات کے حکمران نہ صرف بنی نوع انسانوں بلکہ بے زبان جانوروں کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں ہوتے۔ آدھی رات کو جب ایک لاوارث مادہ کتا جس کو مارا پیٹا گیا تھا اور تشدد کا نشانہ بنائے جانے سمیت بھوک سے نڈھال کر دیا گیا تھا، شیخہ لطیفہ بنت احمد المکتوم کی مہربانی خبروں کی زینت بن گئی ہے۔ شیخہ لطیفہ نے 2 مختلف نسلوں کے میلاب سے بنے نسل کا کتا پال لیا تھا۔ جب اینیمل ریسکیو گروپ ببلز پیٹ ریسکیو نے سوشل میڈیا پر آدھی رات کی حالت زار کی کہانی شیئر کی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ خبروں کی زینت بن گئی۔ شیخہ بنت لطیف المکتوم نے اس کے لیے اپنا دل اور اپنا گھر آفر کیا۔ وہ بار بار اس کی فالو اپ لیتی رہی اور کسی قسم کے خیال رکھنے میں کوتاہی سے منع کرتی رہی۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے جمعرات کو تائیوان کے قریب سمندر میں کئی بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ چین سمندر میں تائیوان کو گھیرے میں لے کر اپنی فوجی مشقیں کر رہا ہے۔ تائیوان نے اسے علاقائی امن کو خطرے میں ڈالنے والا ایک دانشمندانہ اقدام قرار دیا ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے بھی میزائل داغے جانے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی کے تائیوان کے دورے پر برہم چین نے تائیوان کو دھمکی دینے کے لیے منگل سے اتوار تک لائیو فائر فوجی مشقوں کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان اور چین کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھنے کا خدشہ ہے۔ چین کا جہاز شری لنکا کی بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چین کا ایک ریسرچ اینڈ سروے جہاز 11 اگست کو جنوبی شری لنکا میں ہیمبنٹوٹا بندرگاہ پر پہنچنے کی توقع ہے۔ جہاز میں 400 افراد کا عملہ ہے۔ نیز اس پر ایک بڑا پیرابولک اینٹینا نصب ہے اور کئی طرح کے سینسر موجود ہے۔ اس پیش رفت پر رد عمل دیتے ہوئے ہندوستان نے کہا کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا نے ملک میں مونکی پاکس کے بڑھتے ہوئے کیسوں کی وجہ سے ویکسین کی 4,50,000 خوراکیں خرید لی ہیں۔ مونکی پاکس ویکسین کی 22,000 خوراکوں کی پہلی کھیپ چند دن میں آسٹریلیا پہنچ جائے گی۔ باقی خوراکیں بھی 2023 تک پہنچ جائیں گی۔ ملک میں اس وقت تک مونکی پاکس کے 53 کیسوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔
वज़ीर के आलमी इदारे सेहत ने 23 जुलाई को यूरोप समेत दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहे मॉन्की पॉक्स वायरस को आलमी अवामी सेहत के लिए हंगामी हालात का ऐलान कर दिया था। इदारे ने 27 जुलाई को जारी करदा बयान में 78 ममालिक में 18,000 से ज़ायद केसों की तस्दीक की थी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान रूसी फेडरेशन के सदर पुतिन की दावत पर कल सूची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ऐवान सदर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सदर एर्दोगान और इनके रूसी हम मनसब के साथ मुलाकातों में मौजूदा आलमी और इलाकाई मसाइल के साथ साथ तुर्की और रूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबदला ख्याल किया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है। जुमेरात को मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस जमा कराया गया है। रेफरेंस में कहा गया है कि इमरान खान ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में ज़ाहिर नहीं किए, इसलिए इन्हें आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में अब पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे तैवान के बाद चीन के हम्मा वक्त दोस्त पाकिस्तान ने चीन की वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की है। नायब सदर के बाद सबसे कदावर अमेरिकी रहनुमा नैन्सी पेलोसी ने तैवान का दौरा करके तैवान की जमहूरियत के लिए अमेरिका के अज़्म का इआदा किया। इससे चीन नाराज़ है। चीन का ख्याल है कि यह चीन की वन चाइना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि यह दौरा खुद मुख्तार जजीरे के हवाले से इसकी देरीना पॉलिसी से मुख्तलिफ नहीं है। चीन की खुद मुख्तारी और सरहदी खुद मुख्तारी की हिमायत में तोसी करते हुए पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने लिखा, पाकिस्तान को अपना तैवान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है, जिससे इलाकाई अमन व इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है। उसने यह भी कहा कि पाकिस्तान चीन की एक चाइना पॉलिसी के साथ है और इस पर मजबूती से कारबंद है।